السلام علیکم. پروگرام درویشی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ نے جو بھی اپنے سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات جاننے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پورا اکوموڈیٹ کریں گے. اور اسی کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے طلاق کی شرح میں اضافے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. اور کیا معاشرتی زندگی جس طرح سے ہم لوگ گزار رہے ہیں, کیا اس کے اندر طلاق کی ریشو جتنی بڑھ چکی ہوئی ہے, اس کی وجوہات, اس کے سارے ریزنز, ان سب کے اوپر بات کریں گے اور ان سب کے سولوشنز جانیں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر طلاق کی شرح میں اضافے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ جو رشتوں کو نبھانا نا, یہ بہت بڑا آرٹ ہے. رشتے کو نبھانا, رشتے کو سپیس دینا, رشتے کو گریس دینا, رشتے کی اونچ نیچ کو, اس کے ویک ایریاز کو, اپ سائڈ ڈاؤن کو بیئر کرنا, برداشت کرنا اور نبھانا, اور دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا. ہمارے مزاج کی پرابلم آ گئی ہے, سیدھی سی بات ہے. آج کل کا جو نوجوان ہے, جو اسپیشل بلکہ نوجوان کے جو آگے بھی بندے ہیں, ان کے اندر جلد بازی, بے چینی, بے صبری آ گئی ہے ایک. اور دوسری بات ہے ان کے اندر نا ٹھہراؤ اور پیس نہیں ہے. یہ باطنی اضطراب ان کے اندر اتنا آ گیا ہے, اریٹیشن, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس کے لیں, اور ایسی خواہشیں جو پوری نہیں ہو رہی, ایسے خواب جو پورے نہیں ہو رہے. اور اس کے بعد اکنامک کرائسس جو ہے بعض اوقات یہ بھی وجہ بنتا ہے. اکنامک کرائسس اتنا آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو نا کاٹنے کو دوڑتے ہیں, اور جب چیزیں مکمل نہیں ہوتی. اور دوسری جو بنیادی وجہ میں دیکھتا ہوں کہ لڑکی کی شادی ہوگی, دونوں محبوبہ کھیل رہے ہوتے ہیں, محبوب کھیل رہے ہوتے ہیں. شادی کے بعد جب بیوی محبوبہ کا چولا اتار کے پہنتی ہے نا, بیوی کا چولا پہنتی ہے, اور خامد جو ہے محبوب کی بجائے خامد بنتا ہے, تو وہاں سے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایک سیریس مسئلہ ہے, انفرادی طور پہ نہیں, اجتماعی طور پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے چھوڑو, طلاق, اور بیوی کہتی ہے میں نے کھلا لینا. اور جو خطرناک بات ہے, بیوی جب ناراض ہو کے آتی ہے نا, بعض بیوی شرطیں لگاتی ہے, مجھے علیحدہ گھر لے کے دو. گھر اس کے پاس نہیں, کیسے کرے, بندہ علیحدہ کرتا آپس میں. تو یہ کہ نا عدم تشدد کا رویہ آ گیا ہمارے معاشرے میں. ہم برداشت نہیں کرتے, موقع نہیں دیتے, اسپیس نہیں دیتے. اور پھر سب سے خطرناک جو ہمارے معاشرے کا جو ویک پیریا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جب کوئی تیسرا آتا ہے نا بیٹا, چاہے ساس ہے, چاہے نند ہے, چاہے دوست ہے, چاہے امی ہے, چاہے ابا ہے, چاہے بہن ہے, جب کوئی تیسرا آیا نہیں, وہاں سے بگاڑ شروع ہوا نہیں. ہمارے معاشرے میں میاں بیوی جن کی شادیاں ہوتی ہیں, جو نئے بچے ابھی آ رہے ہیں, جن کی ابھی نئی شادیاں ہوئی ہیں, ان کو میں گر بتاتا ہوں 30-35 سال کا. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی شادی کامیاب ہو, تو پہلی بات ہے کہ آپ نے نا کسی تیسرے کو بات شیئر نہیں کرنی. جس دن آپ نے بات کسی تیسرے کو شیئر کر لی, اس دن آپ کا مسئلہ ڈینٹنگ پینٹنگ آپ کی شروع ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رشتے میں ڈینٹنگ نہ پڑے, آپ کے رشتے میں بریک اپ نہ ہو, اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, اور آپ کے اندر غلط چیزیں نہ, تو آپ دونوں چیزیں. سر یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, کیا معاشی مسائل ازواجی زندگی پر اثر ڈال رہے ہیں؟ یہی تو وہ بات ہے بیٹا کہ جب جو رومانٹک جوڑا شادی کرتا ہے نا, تو وہ رومانس میں ہوتا ہے. وہ اچھی ادائیں, اچھی باتیں, اچھی گانے, میوزک, یہ وہ ساری چیزیں, گلٹرنگ چیزیں دیکھتا ہے. جب وہ بندے سے کہتی ڈبل روٹی لے کے آؤ, انڈے لے کے آؤ, بجلی کا دینا ہے, یہ واشنگ مشین خراب ہوگی, اے سی خراب ہوگی, فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز دینی ہے, تو یہیں پہ رومانس جو ہے نا دم توڑنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر دور میں پلیئر ڈھونڈتے ہیں. بیچلر ہے, پلیئر ڈھونڈتے ہیں, شادی کے پہلا سال ہے, دوسرا, تیسرا, 10واں ہے. تو عام انسان کیا کرتا ہے, کہتا ہے دوسرا میرے لیے اچھا ہو جائے, میں اچھا نہیں بنوں گا. حالانکہ اچھائی کا, خوشی کا دارومدار ایک ہی بات پہ ہے. اگر آپ کسی کو خوشی دیں گے تو کوئی آپ کو خوشی دے گا. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت دے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے سے لیتا رہوں, دوسرا میرے لیے سروس دیتا جائے, تو میں نہیں کروں گا, اس طرح نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات ہے کہ ٹونٹ کرنا, بےزتی کرنا, اور کسی کو ہرٹ کرنا, کسی کے دوسرے کے سامنے, یہ چیزیں غلط ہیں. اچھی خوشی اس وقت ملتی جب ہم دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر موجود ہے, امین ہے کھانے وال سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ پروفیسر صاحب سے میں نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اکٹھا پڑھنے کی 1.25 کروڑ اکٹھا پڑھنے کی, کھلا پڑھنے کی اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, بالکل آپ پڑھیں, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ 1000 دفعہ درود پاک شامل کریں, 1000 دفعہ استغفر اللہ شامل کریں, تو اس کے ثمرات زیادہ. بالکل آپ پڑھیں, اس میں کوشش کریں 6000, 8000 یا 12000 شروع کر دیں. اور دوسری بات ہے اس کو نوٹ کرتے رہے ساتھ. اگر آپ درود پاک رکھیں گے, درود پاک آپ نے اکٹھا نہیں پڑھنا ہے, ایک 10 صبح پڑھ لیں, پھر درمیان میں یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام پڑھیں, پھر 5-6 ہزار کے بعد پھر پڑھ لیں, 4-5 ہزار پھر پڑھ لیں. یعنی کہ دن کا آغاز اور دن کا اختتام اگر آپ درود پاک سے کرتے ہیں, اور اسی دوران اگر آپ استغفر اللہ کو اپنی مرضی میں رکھتے ہیں, تو آپ کے ذکر اذکار میں وہ جان, وہ پرواز, وہ پر لگ
جگہ آسمان کی طرف اڑیں گے. بالکل آپ کریں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر اس دوران اگر آپ یہ تو دن کو آپ چلتے پھرتے کریں گے, اگر آپ یارکیب کا وظیفہ کر لیں, میرے جو دیکھنے والے وہ سارے جانتے ہیں کہ میں یارکیب کے کیوں اتنی امپورٹنس, کیوں اتنی اہمیت کیوں زور دیتا ہوں. اگر آپ روحانی دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ روحانیت, تصوف, رائے فقر جو ہے, درویشی ہے, کامل فقیریہ, الہی رنگ ہے, عشق حقیقی, اس کے سفر پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو جب تک آپ کا حصار مکمل نہیں ہے, آپ کی حفاظتی شیٹ مکمل نہیں ہے, آپ کا عورت تگڑا مضبوط نہیں ہے, تو آپ کے لیے ہر قدم پہ مشکل مسائل آ سکتے ہیں. آپ شروع کر دیں, لیکن ساتھ آپ جو میرے چینل پہ پڑھا ہوا الرقیب عمل اثار, اس کو آپ ضرور کریں. اس کے بعد پھر آپ بادشاہ ہیں, جو مرضی کریں, پھر آپ خود ٹرانسفارمر ہے, آپ جو مرضی کریں. تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, کیا سوشل میڈیا یا گھریلو اختلافات میں اضافہ کرتا ہے؟ بالکل. سوشل میڈیا میں کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا نا, وہ اپنا گلٹرنگ پہلو دکھاتا, اپنا روشن پہلو دکھاتا, اپنا چمکدار پہلو دکھاتا, اپنی خوبصورتی دکھاتا, اپنا گلیمرس رول وہ شو کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. مثلا برتھ ڈے کر رہا ہے, برتھ ڈے دکھائے گا, گھر میں کس طرح وہ عورت کپڑے دھو رہی ہے, کس طرح پوچھے مار رہی ہے, بندہ گھر میں اپنے کام کس طرح کر رہا ہے, وہ نہیں دکھاتے. تو سوشل میڈیا پہ گلٹرنگ, گلیمرس, چمکدار پہلو دکھائے جاتے ہیں. تو عام جو کپل ہے وہ کہتا ہے کہ وہی چیز میرے گھر میں ہو. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ گلیمرس رول ادا کر رہے ہیں, ان کی لائف میں مسائل بھی ہیں, ان کی لائف میں پریشانیاں بھی, ان کی لائف میں پرابلمس بھی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اگر آپ گلٹرنگ پہلو, روشن پہلو, گلیمرس پہلو دیکھتے ہیں تو اس کو گھر پہ اپلائی کرتے ہیں, اس سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, آئمہ ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میری ایک بھانجی ہے, وہ آئی ہوئی ہے, ہم لوگ اسے لے آئے ہیں کیونکہ اس کے گھر میں یہ ایشو تھا کہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ ہر بات شیئر کرتا تھا اپنی مدر سے, مطلب اپنی وائف کی بھی ہر بات مدر سے شیئر کرنا. اور اس کے جو سسرالی تھے وہ اس کو کپڑے لمبے کیوں پہنے, چھوٹے کیوں پہنے, یہ ہے وہ ہے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ اس کو لے آئے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, یا اس کا خلا کا فیصلہ درست ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار سنا کرتے تھے پہلے کہ طلاق ہو گئی, فلاں گھر میں طلاق ہو گئی, اور اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا, استغفر اللہ بہت پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. اب ہر تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, کیوں ہے, اس کی کیا بڑی وجہ کیا ہے؟ 2 سوال میری بیٹی نے کیے. پہلا سوال میری بیٹی نے یہ کیا کہ بچی جو ہے نا, جو میاں وہ ٹرسٹیبل نہیں تھا, ہر بات ماں کو بتاتا تھا. یہاں جتنے بھی میاں ہیں یا جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں, جتنی بھی ہماری جینزی ہیں, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا, ترلا لاڑوں گا, منت کروں گا کہ روشن پہلو دکھاؤں گا. دنیا میں کامیاب مرد, کامیاب ہسبینڈ کون ہے؟ جب وہ بیوی کے پاس جائے تو بیوی کا بن جائے, جب ماں کے پاس جائے ماں کا بن جائے. اس کو تھوڑا میں ایکسپلین اس طرح کروں گا. اگر آپ بیوی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میری ماں ہے, میری بہن ہے, میرا باپ ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم میرا ساتھ دو, تو تمہارا کوآپریشن, تمہاری ہیلپ, تمہارا کوآرڈینیشن مجھے چاہیے, تو دنیا کی کوئی ایسی بیوی نہیں جو آپ کا بات نہیں مانتی, کوئی بات نہیں تم کرو. اسی طرح جب وہ ماں کے پاس جاتا ہے کہ ماں جی میں آپ کا بیٹا ہوں, کوئی بات نہیں, میری شادی ہوگی, مجھے تھوڑا بہت ٹائم گزارنا ہے, کسی کی بیٹی میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ, اس لینگویج کے ساتھ, اس بات کے ساتھ, جب کوئی میاں اپنی بیوی کے پاس یا ماں کے پاس جاتا تو چیزیں سدھر جاتی ہیں. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب میاں اپنی ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دے, اور اگر بیوی کا غلام بن گیا تو بیوی کے سامنے ماں کو ڈانٹنا شروع کر دے. یہ غلطی میاں کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر بیوی کو ڈانٹنا ہے, بیوی کو بات کرنی ہے, تو خالی کمرے میں کرے, علیحدگی میں کرے, اور اس سے ہیلپ مانگے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, میرا باپ بوٹا ہے, میری ماں بوڑھی ہے, مجھے نے پڑھایا لکھایا ہے, تو کل کو ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کریں گے. تو اسے جب ہیلپ مانگے بیوی دے دیتی ہے. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرے کے سامنے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, اور جب بندہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, یا ماں کا ہو جاتا ہے یا بیوی کا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرنا. آپ نے ماں کے پاس جانا, ماں کے گوڈے پکڑ لینے ہیں, بیوی کے پاس جانا تو اسے گوڈے پکڑ کے کہنا کہ میں تمہارا میاں ہوں, تمہارے ساتھ جیسے کہوگی ویسے کر لوں گا. ایک بات. دوسری بات جو کہتے ہیں کھلا نہیں لینی چاہیے. ایسی بچیاں اگر کھلا لے لیتی ہیں, اگر بندہ تو مارتا کٹتا, شرابی کبابی زانی ہے, کھانا پینا نہیں دیتا, تو پھر آپ اس بات پہ سوچ سکتے ہیں. اگر وہ باقی چیزیں پوری کر رہا ہے, صرف یہ بات ہے کہ اس کو وہ اپنی ماں کو بات بتاتا ہے, تو اس سے بیوی اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے. دیکھو ہماری جو باتیں, ہماری ڈسکشن یہ ہمارے درمیان رہنی چاہیے, نہیں جانی چاہیے. تو اس کو گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایسی بچیاں جو کسی گھر آ جاتی ہیں, تو پہلی بات ہے کہ 70% بچوں کی شادی ہوتی نہیں, اور بعد میں جو بھابیاں کرتی ہیں, بھائی کرتے ہیں, وہ سارا لوگ جانتے ہیں. اور دوسری بات, اگر بعد میں رشتے آتے ہیں تو رنڈوں کے آتے ہیں, طلاق یافتہ بندوں کے آتے ہیں, بوڑھے لوگوں کے آتے ہیں, 2 بچوں کے آتے ہیں, تو پرابلم ہو جاتی ہے. ہمارا کلچر ابھی اتنا سویلائز اور مہذب نہیں ہوا کہ یہاں پہ ایسی بچیاں سروائیو کر سکیں. پرابلم آتی ہے. اگر تو بہت بڑے مسائل نہیں ہیں, شرابی کبابی زانی نہیں ہے, عورتوں کو مارتا کٹتا نہیں ہے, اور بالکل گھر بیٹھا, تو پھر خلا کی طرف جانا چاہیے. اگر کوئی رستہ نکلنا تو نکالنا چاہیے. یہاں میں تسبیح بھی بتاؤں گا کہ میری وہ بیٹی ہے جو بندے ناراض ہے اور صلح کی طرف نہیں آتے, تو آپ انہوں نے کیا کرنا ہے, یا وہ 2 یا کبیروں 500 بار,
یا ودودو یا کبیرو 500 بار، یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار، اور یا پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 اگر کسی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں، اگر دم نہیں کر سکتی تو کسی تصویر پہ اگر دم کرتی ہیں، ساتھ یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتی تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی بیٹی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ موجودہ دور میں طلاق کی ریشو کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری بات ہے کہ مردوں میں یہ ایٹیچیوڈ کیوں آ گیا۔ دوسری بات یہ سچ بات ہے کہ پہلے جب لوگ رشتہ کرتے تھے نا، کسی فیملی میں اگر طلاق ہوئی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ان کی فیملی میں طلاق کا رجحان، انہوں نے طلاق دی تھی 3 نسلیں پہلے، پھپھی کو، چاچی کو، فلاں جگہ پہ طلاق ہوئی تھی، لہٰذا اس فیملی میں طلاق کا رجحان، ہم نے شادی نہیں کرنی، یعنی کہ طلاق کو بدنما داغ سمجھا جاتا تھا، اور عام لوگ کہتے تھے اگر طلاق ہو گئی تو عثمان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ ظلم نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے میڈیا نے، ہماری نئی دور نے، ہمارے جو نئے لوگ آ گئے ہیں، ان کے اندر جلد بازی، بے چینی، بے صبری اس قدر زیادہ آ گئی ہے، اور ٹھہراؤ اور جو سکون ہے پلیئر وہ بالکل نہیں رہ گئی، چھوٹی سی بات پہ طلاق و طلاقی۔ اور دوسری بات پھر ایک اور پرابلم آ گئی ہے نا، جب سے میڈیا آیا نا، اس کا ایک نقصان یہ ہوا، موبائل کا آ گیا ہے۔ پہلے عورت لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے، ایک دوسرے سے سلام دعا کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے، موقع نہیں ملتے تھے۔ اب موقع اتنا اویلیبل ہے، چیٹس ایسی آ گئی ہیں، فرینڈز بناؤ، دوست بناؤ، تو جب یہ اویلیبلٹی آ گئی ہے نا، اس اویلیبلٹی نے بھی بہت سارے مسئلے خراب کیے۔ ہر بندہ کہتا کوئی نہیں، میرے پاس کوئی اور ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا، اس کو دیکھ لوں گا۔ پہلے گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں بستا تو پھر بہت خراب حالات ہے، پھر جانا چاہیے، نہیں تو جو بچیاں گھروں میں آتی ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور مرد بھی جو ہے ان کو یہاں میں کلیئر کر دوں، اگر مرضیت ہے نا میری بیوی اچھی نہیں ہے، باکردار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، میں یہاں کلیئر کر دوں ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ فلاں اچھی ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ عورت کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، پیار دیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں۔ پھر بھی اگر وہ عورت آپ کی بات نہیں مانتی تو پھر علیحدگی کا سوچے، طلاق و طلاق ہو۔ اگر آپ اپنا رول ادا نہیں کرتے اور بیوی کو چھوڑنے چھڑانے پہ طلاق و طلاق ہو گیا تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ اچھا مرد کون ہے جو بری سے بری مشکل عورت سے، بے شمار ایسی عورتیں آئیں، بچیاں آئیں جو بڑا کہیں شادی کرنا چاہتی تھی اور شادی ان کی ہو گئی کسی اور جگہ۔ مجھے وہ کہنے لگی، میں نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، کر لو اسے۔ کہنے لگی بھٹی صاحب میرے جو اب میاں نے، اس کا رویہ اتنا اچھا، اس نے مجھے جیت لیا، مجھے کبھی ماضی کی یاد بھی نہیں آئی۔ یعنی کہ اگر میاں کا، میں یہاں پہ جو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر مرد اپنا پازیٹیو رول ادا کرے تو شاید ہی کوئی عورت ہے جو اس گھر توڑنا چاہتی ہے۔ ہر عورت جو جس کا نکاح کے بعد اس کی یہ مٹیریل ہے، اس کا مزاج، اس کی سیکی ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو اپنی ساری وابستگیاں، اپنی ساری وفائیں، اپنی ساری ادائیں، اپنی ساری محبتیں اس بندے کے ساتھ وابستہ کر لیتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر وہ کوشش کرتی میں اس کو نبھاؤں۔ تو مرد جب اپنا رول ادا نہیں کرتا، باہر دوسری عورتوں کو منہ مارتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے بیٹیوں کو، تو پھر بیچاری مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں کوشش یہ کروں گا، اگر کسی بچی کے وہ مشکل ٹائم آ گیا تو یہ مشکل ٹائم 1.5 سے 2 سال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچی 1.5 سے 2 سال گزار لے تو ایسا ایسا بچے آ جاتے ہیں، بچوں کے بعد گھر مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے، جلد بازی، بے چینی، بے صبری میں فوری طور پہ طلاق و طلاق نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، دوسری شادی کن حالات میں مناسب سمجھی جاتی ہے؟ دوسری شادی پہ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور اب تو 30-32 سال ہو گئے ہیں لوگ جو میرے پاس آتے تھے، اور اب جو بھی کوئی استانہ، کوئی درویش، کوئی بزرگ، کوئی بابا ہوتا ہے نا، اس سے پاس جو سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں یہ عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے شادی کرنی ہے، پہلی کرنی ہے، دوسری کرنی ہے، تیسری کرنی ہے۔ تو وہ مرد جو ایسے مرد میری زندگی میں ہے جن کی بیویاں ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، اور اسپیشلی وہ مرد جن کی بیویاں چاہے 6 مہینے سال بڑی تھی، میں یہ دوسری شادی کرنی ہے، لگے رہے کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا۔ تو جب شادی کے میں ان کو دیکھتا رہا، آج تک مجھے ایک بندہ نہیں ملا جس نے عشق کے ساتھ جو کیٹو سار کیا، سارا زمانہ چھوڑ کے دوسری شادی کی۔ تو میں نے سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال اس سے پوچھا تو مجھے کہتا بھٹی صاحب میرے سے حماقت ہوگی، غلطی ہوگی، میں نے غلط کیا۔ دوسری شادی کی اگر آپ کی بیوی بیمار ہے، اگر آپ کی بیوی بہت اس کو ازواجی تعلقات اس سے نہیں پرابلم ہے اس کے ساتھ، یا کوئی جینون ریزن تو آپ کرنی چاہیے، لیکن اسلام نے اس میں کوئی شک نہیں اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسلام میں اگر آپ وفا کر سکتے ہیں، اگر آپ انصاف کر سکتے ہو آپ کریں، لیکن ویسے میرا ذاتی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جینون ضرورت ہے تو پھر آپ شادی کی طرف جائیں۔ اگر جینون ضرورت نہیں تو بیویاں جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں، بیٹا سب سے پہلا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پہلی بیوی اور بچہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک بیوی سے دوسری بیوی کے درمیان آپ اس طرح پنڈولم کی طرح حرکت کرتے ہیں کہ پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو جینون ضرورت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دوسری شادی کی طرف جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، تو اور آپ شغلن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو نبھا لوں گا، تو پھر پرابلم ہوتی ہے، پرابلم کے بعد پھر مینیج نہیں ہوتا۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو مینیج کر لیتے ہیں، جو دونوں گھروں کو خوش رکھتے ہیں، جو سدھار کر لیتے ہیں، تب یہ پاسبل ہوتا ہے، نہیں تو مسئلے ہوتے ہیں، مسئلوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، عظیم ہے رحیم یار خان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سب سے سوال ہے کہ میری کزن ہے تو اس کی نا ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, تو اس کا ہسبینڈ ہے تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن لڑائی ہوتی ہے, تو وہ بات نا ابھی طلاق تک پہنچ گئی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اور کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ ہماری طلاق بھی نہ ہو تو ہمارا گھر بھی باندھ دے, تو وہ یہاں میں میری وہ بیٹیاں جو ہے, پہلی بات تو میں عورتوں کے ساتھ اسی سی بات ہے کہ عورت جو نا ہر حال میں, ہر صورت میں, ہر اینگل سے اپنے رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرتی ہے. اگر کسی عورت کی, میری بیٹی کی زندگی میں, میری بہن کی زندگی میں کوئی ایسا کیس آ گیا کہ اس کا میاں باہر انوالو ہو گیا, اس کا میاں باہر کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا, تو عام عورت کیا کرتی ہے کہ فوری طور پر لڑائی کی طرف جاتی ہے. جب کہ عورت لڑتی ہے نا تو لڑنے کے بعد وہ غلطی کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بٹھاتی ہے, اپنے ساس سسر کو بٹھاتی ہے, محلے والوں کو اکٹھے کرتی ہے, رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے نا اپنے بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. یہ غلطی, یہ حماقت, یہ بیوقوفی آپ نے نہیں کرنی. جب آپ بندے کے ساتھ لڑتی ہیں, اس کو ذلیل کرتی ہیں اپنے سسرال میں, اپنے میکے میں, سب کے سامنے, اور گالی گلوچ, بعض عورتیں مارنا شروع کر دیتی ہیں اپنے بندوں کو, اس سے مرد اور بھاگ جاتا. مرد پھر کہتا ہے میں پہلے ہی صحیح فیصلہ کر رہا تھا, یہ غلط ہے. اگر آپ کی میاں کی لائف میں کوئی اور عورت آ گئی ہے تو فوری طور پہ صبر کریں. جس نے میرے سے مشورے کا عمل کیا وہ 99 100 کامیاب ہو گئی. جب مرد کی زندگی میں 2 عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ کمپیئر کرتا ہے دیر رات, یہ کیسی ہے, یہ کیسی ہے. جو دوسری آئی ہوتی ہے نا, وہ محبت بھی کرتی ہے, کیئر بھی کرتی ہے, کھانا کھایا کہ نہیں, پانی پیا کہ نہیں, گرم پانی, ٹھنڈا پانی, ایسے چکر میں آ کے بندہ کہتا ہے کتنی کیئرنگ ہے. اور جو پہلی ہوتی ہے وہ گالی کے فوارے چھوڑ رہی ہوتی ہے روزانہ, میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. ایسی میری بیٹیاں جن کی زندگی میں یہ کرائسس آ گیا ہے, فوری طور پہ سائلنٹ ہو جائے, فوری طور پہ خاموش ہو جائے, لونگ کیئرنگ ہو جائے. لونگ کیئرنگ نہیں تو بدتمیزی نہ کریں, غصے کی بجائے پریشانی شو کریں. میں پریشان ہوں, مجھے کچھ ہو جائے گا, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. مرد جو ہے نا اس کو بیوقوف بنائیں تھوڑا سا کہ میں تم میرا سب کچھ تم ہو, میری زندگی میری جان تم ہو. اگر تم میری زندگی میں نہ رہے تو میرا کون ہے, میرا کوئی نہیں ہے. تو اس کے اندر نا ہمدردی اور پیار بیدار کرنے کی کوشش کریں. اس کو غصہ نہ دلائیں, غصہ دلانے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. ایک بات. اب تسمیہ جو میری ایسی ساری بیٹیاں جن کی زندگی میں یہ کیس آ گیا ہے, مرد کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے, 2 کام کرنے ہیں. عشاء کے بعد بیٹھنا ہے, سورہ یاسین کھول لیا. سورہ یاسین کے بعد اس پہ نا ہر 7 جگہوں پہ لفظ مبین آتا ہے. جب مبین ہے تو آپ نے 41 بار یا 21 بار یا 11 بار پڑھنا ہے, مبین مبین مبین. 7 مبینوں کو 11, 21 یا 41 بار پڑھنا ہے, اور آخر میں 3 بار کہنا کہ میرا بندہ جو کسی عورت کی طرف یا فلاں عورت کی طرف جاتا ہے وہ واپس آئے, جو ادھر نہ جائے. ایک تو کام کرنا ہے یہ ایک کام. دوسرا ایک اور نسخہ, ایک اور وظیفہ میں نے جس کو بتایا ہمیشہ کامیاب ہوا ہے, عشاء کے بعد 41 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے, آخر میں صرف 1 بار سادہ سورہ یاسین پڑھنی, اور آخر میں کہنا کہ میرا میاں جو دوسری طرف جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ واپس آئے اور میری طرف رجوع کرے, دوسری عورتوں کا چکر چھوڑ دے. 2 کام. تیسرا, یا ودودو یا کبیرو 500 بار, یا ودودو یا کبیرو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار, یا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 11 بار کسی چیز پہ دم کر کے کھلائے. یا چھوٹا کام اگر کرے نا کہ بندہ اگر آ گیا اچانک تو 7 دفعہ یا مبینو یا متینو 7 دفعہ یا متینو پڑھ کے فوری کھلا دیں. بندے کے اندر پیار بھی آئے گا, محبت بھی آئے گی, وہ آپ کی رجوع بھی کرے گا, لڑائی جھگڑا بھی کم ہوگا. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں, ختیجہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ میری کزن کی شادی ہوئی ہے, تو آؤٹ آف فیملی شادی کی تھی. پہلے تو سارا دیکھ لیا کہ اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, شادی کر لی. اب جب شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد نا اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تم سامان کم لے کے آئی ہو, سامان نہیں اچھا لے کے آئی. وہ درگزر کیا, پھر اس کی بیٹی ہو گئی, پھر اس بات پہ مارنا شروع کر دیا کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے. اب ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ اب اس نے اس کو اتنا طلاق دے دی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب نیکسٹ اس کا کہیں ہم کریں تو اچھا ملے رشتہ, اور دوسرا یہ ہمارے معاشرے سے جہالت کیسے ختم ہوگی. یہ بڑی دکھی بات ہے. جب کوئی باپ میرے سامنے آ کہتا ہے کہ میری بیوی, جو باپ اور بیٹی کا پیار ہوتا ہے لازوال بے مثال, باپ جان دیتا ہے بیٹی پہ, بیٹی دیتی ہے باپ پہ. جب کوئی باپ میرے پاس آ کہتا ہے نا کہ میری بیٹی کو گھر سے انہوں نے نکال دیا ہے, میرا داماد میری بیٹی کو مارتا ہے, میرا داماد نے پہلے طلاق بھیج دی ہے, دوسری بھیج دی ہے, تیسری بھیج دی ہے, وہ صبر کر کے میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر نہ لگتا ہے جیسے اس کی روح کو کسی کیمیا والی مشین میں ڈالا ہوا وہ دھمکی جا رہی ہے, یا اس کے جسم کو کسی کباب پہ رکھ کے نا انگاروں پہ رکھ دیا گیا. وہ سلگ رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کروں. کیونکہ یہاں پہ اتنا گندا کلچر ہمارا آ گیا کہ جب تک لڑکی والے مراسی نہیں بنتے داماد کے اور داماد کے ماں باپ کے, اس وقت تک یہ رشتہ نہیں چلتا. کوئی شادی ہو تو سب سے پہلے کہتے ہیں یہ جی جو لڑکے والے ہیں جی, لڑکے والوں کو ٹیبل لینا سجائی جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے.
اور لڑکی والے اگر کسی اپنے دماد کی شادی پہ جاتے ہیں لڑکی والے نہیں, لڑکی والوں کو پہلے کہتے ہیں یہ مراسی ہیں, یہ کمی ہیں, یہ درباری ہیں, یہ ہمارے بالکل نیچے لگے ہوئے لوگ. اور جو لڑکی والے اس بات سے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں کہ ہم جی لڑکی والے ہیں, ہم بحث نہیں کر سکتے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہم طالبہ نہیں. کہ جب کوئی باپ میرے پاس آتا ہے کہتا ہے میری روح چھلنی ہے, میری روح کے اندر آگ بھری ہوئی ہے, مجھے قیمے والی مشین میں ڈالا ہوا, مجھے چکی میں پیسا جا رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میری بیٹی کی جو میرا دماد ہے مارتا بھی ہے, کٹتا بھی ہے, ذلیل بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد اور بچی میری صبر پہ صبر کیے جا رہی ہے, اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ کے بارے گھر چھوڑ کے چلا گیا, جی میں نے نہیں رکھنا. اور اس سے خطرناک جانور نما درندے انسان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ گھر سے گاڑی لے کے آؤ, مکان کے پیسے لے کے آؤ, اپنا حصہ لے کے آؤ, کرو. بچیاں شرموں یا کے پیکر ہوتی ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتی اپنے باپ سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی ماں سے, اپنے میکے سے کیسے پیسے مانگے. اور کتنے وہ خطرناک, کتنے درندے, کتنے جانور, کتنے منحوس لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے کہتے ہیں جاؤ وہاں سے پیسے لے کے آؤ. اور باپ بعض کو بیچارہ, اور وہ بیٹیاں بعض کو, مجھے بہت سارے کیس آتے ہیں, باپ فوت ہو گیا, مجھے کہتی میرا باپ ہوتا تو میں مانگ لیتی, بھائیوں سے کیسے مانگوں, مانگے تو دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو درندہ نما انسان ہے ہمارے معاشرے میں, جانور نما انسان, وہ کہتے ہیں اپنے میکے سے یہ لے کر آؤ. تو ہے تو خطرناک بات. اگر کوئی ایسا بندہ بہت ہی برا, تو یہاں میں ایک نا مشورہ دوں گا, آپ دیکھتی ہیں کہ بندہ بہت برا ہے, ظالم ہے, جابر ہے, مارتا ہے, کٹتا ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, لالچی ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ بیٹا ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, ایسے مرد کے ساتھ قیمے والی مشین میں یا آگ پہ انگاروں کی بجائے آپ سے علیحدگی لیں, کوئی ہنر سیکھیں, ہنر سیکھنے کے بعد کوئی بیوٹی پارلر کا کام کر لیں, کوئی اسکول میں کام کر لیں, کوئی آن لائن کام کر لیں, بیٹا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایسے بندے کے ساتھ رہنا سزا ہے. لیکن اب بچی نے کہا کہ ایک بچی ہماری جو آ گئی ہے, اب اس کی دوسری شادی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو بیٹا ایسی ساری بچیاں جن کو خدا نہ کرے طلاق ہو گئی ہے, خدا نہ کرے بیوہ ہو گئی ہیں, خدا نہ کرے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, وظیفہ میں یہاں یہ بتاتا ہوں, یا لطیفو یا حلیمو, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, اور سورہ طہ 1 بار, کبھی کبھی پانی پہ دم کر کے پئیں. یہ تسبیحیں جب میری بیٹیاں پڑھیں گی جن کے رشتے نہیں ہو رہے, جن کے سبب نہیں بھر رہے, اور ساتھ اللہ سے کہے کہ اللہ میاں میں آ گیا ہوں اس گھر میں. یہاں پہ میں کلیئر کر دوں, آقا کریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صدقے کی بہترین قسم کیا ہے, کوئی ایسا پیسہ کسی پہ لگائے جو رب کے ہاتھ سب سے زیادہ قبول ہو. تو شہنشاہ دو عالم وجہ تخلیق کائنات آقا کریم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی بیٹی, ایسی پھپھی, ایسی کوئی خاتون لڑکی جو طلاق یا ڈیورس یا طلاق یا بیوہ ہو کے آپ کے گھر میں آ گئی ہے, اس عورت پہ پیسہ لگانا کائنات کا سب سے بڑا صدقہ, سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی سخاوت, سب سے بڑی چیریٹی. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسی بچی آ گئی ہے اور اس کو پتہ ہوتا کہ میرے سر پہ کوئی نہیں, ماں باپ بھی نہیں ہے, میں ایسی بھی ہے, تو میں قسم سے کہتا ہوں اگر آپ ڈھونڈ کے اس بچی کو مہینے کا خرچہ لگا دیں, اس بچی کی لائف میں آسانی لانے کی کوشش کریں. آپ کی نمازیں شاید قبول ہو نہ ہوں, آپ کے روزے قبول ہو نہ ہوں, آپ کے حج قبول ہو نہ ہو, آپ کی عمریں قبول ہو نہ ہو, اس بچی کو جو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, اس بچی کی زندگی میں جو آپ آسانی لائیں گے نا, یقین کریں یہ نیکی میں گارنٹی دیتا ہوں, قسم کھاتا ہوں رب ذوالجلال کی, کہ میرا رب جتنا مہربان ہے. اگر ایسی بچی کو آپ دستگیری کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, تو اس بچی کا خیال آپ کے لیے اس جہاں اور اگلے جہاں میں بھی آپ کی باعث راحت ہوگا, باعث نجات ہوگا, اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کام میرا تھا, مظلوم کی, کمزور کی, بے بس کی, مجبور کی مدد کرنا. تو نے انسان ہو کے اور پھر کسی معاوضے کے بغیر, عام انسان کیا کرتا ہے, چیریٹی سخاوت وہ کرتا ہے اس بندی کرنی جس سے مجھے کوئی معاوضہ ملے. یہ بچی تو کچھ دے ہی نہیں سکتی. اگر آپ کی زندگی میں کوئی دائیں بائیں, آپ کے محلے میں کوئی رشتہ داری میں کوئی دور کوئی ایسی لڑکی اپنے گھر بیٹھ گئی ہے, اس کی شکل بھی عام ہے, اس کی ایج بھی زیادہ ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی, تو قسم سے ڈھونڈ کے اس کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کریں. یہ حج سے زیادہ ثواب ہے, یہ عمرے سے زیادہ ثواب ہے. اس بچی کے لیے تسبیح میں بتا دیا, ایسی تسبیح کرے. اور میں بھی دعا گا کہ اس بچی کو اگر زندگی میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے. یا میں ایک بات اور کلیئر کر دوں, جب بچی ایسی گھر میں آتی ہے نا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ وہ مل جائے. میں یہاں کا ریکمینڈ یہ کروں گا, کوئی اچھا سوکھا بندہ, کوئی بوڑھا بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں, اس کو جس کو ضرورت ہے اس کی زندگی میں جانا بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کی زندگی رکھوالی کر لے. آپ یہاں میں الاؤڈ کرتا ہوں اس بندے سے آپ کو اسکوٹی لے لیں کہ میری, اگر آپ شادی کر رہے ہیں ایک بوڑھے بندے کے ساتھ, کوئی اکبر کو بڑی چیز دے دے, کوئی اور اسکوٹی دے دے, کوئی خرچہ لکھوا لیں اس سے, نکاح میں کوئی شرطیں لکھوا لیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو وہاں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دعا کہ ایسی ساری بیٹیاں جہاں بھی بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے تحت اپنے محبوب کے صدقے, سیدہ زہرا کے صدقے, ان ساری بچیوں کی زندگی میں خوشی لائے اور وہ اپنے گھروں میں جا کے خوش و خرم کامیاب زندگی گزارے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ولید ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نا ایک شدید معاشرتی المیہ کے متعلق سوال ہے کہ میری کزن کا میاں شادی کے بعد اپنی آفس کلیگ کے ساتھ نا رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے شریک حیات کو نا نظر انداز کر رہا ہے, اور وہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے. تو اس کی وجہ سے نا گھر میں مستقل ناراضیاں اور دوریاں جنم لے رہی ہیں, اور ان کے اپنے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں.
تو سر سے ریکویسٹ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایسے مرد کے لیے کوئی وعید یا رہنمائی جو گھر کی حلال محبت اور قربانی اور اخلاص کو پس پشت ڈال کر محض ایک عارضی کشش کی وجہ سے جو زندگی خراب کر رہے ہیں نا اس سے بچ جائیں, اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے یہ میرے کزن کے جو میاں ہے وہ عادت بد سے دور ہو جائیں اور اپنی زندگی میں خوشحال ہو کر بہتری زندگی گزاریں. یہاں میں ایسے سارے مرد جو اپنی بیوی کی موجودگی میں, ایک نیک با کردار شریف بیوی کی موجودگی میں باہر منہ مارتے وہ کرتے, تو میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں, اللہ تعالیٰ کا فرمان بڑا سخت ہے. اللہ عدل ہے. جو مجھے اللہ کی سب سے خوبصورت ادا پسند ہے نا, اللہ عدل کرتا ہے, اللہ ناانصافی نہیں کرتا, اللہ عدل کرتا ہے, اور عدل اس کی بڑی صفت ہے. اللہ کہتا ہے اس انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی اگر اس نے کوئی جرم کیا, تو جب تک وہ اس جرم سے گزرے نا, اس سزا سے نہ گزرے. اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے, کسی نے جبر کیا ہے, تو جب تک وہ اس دنیا میں اس کے ساتھ وہ عمل نہیں ہوگا تو وہ اس کو موت نہیں آئے گی. اور دوسری بات میں اکثر کہتا ہوں, تو جب ایسا ظلم آپ کرتے ہیں سوچیں کل آپ کی بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے, آپ کی بہن بھی کسی کے گھر گئی, آپ کی نسلوں میں سے کسی نے جانا ہے. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور فرماتا ہے, جو کسی کو دکھ دیتا ہے نا مظلوم کو, تو میں اس کے ساتھ ہوں. تو ایسے سارے مرد جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر منہ مارتے ہیں, باہر عورتوں کی طرف جاتے ہیں, وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اس میں زندگی خراب ہو سکتی ہے. میری اس جو بیٹی اس سے کہے کہ یا ودودو یا کبیرو 500 بار, یا ودودو یا کبیرو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار جانا پڑے, اور کسی میٹھی چیز پہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار دم کر کے پلائے. اور جو میں نے سورہ پیچھے یاسین کا عمل بتایا کہ ہر مبین 21 بار یا 41 بار یا 11 بار پڑھے, اور آخر میں 3 بار نام لے کہ میرا مرد جو باہر جاتا ہے وہ چھوڑے, اگر وہ عورت آپ کو پتہ ہے تو وہ عورت چھوڑ دے. یہاں میں ایک اور کلیئر کر دوں جو میاں بیوی کی جو پرابلم آتی ہے. میرے پاس بے شمار عورتیں جب آتی ہیں ایسا کہتی کہ میں نا کام ہے آپ سے, کام کر دیں گے ہمارا, میں کون ہوتا ہوں کام کرنے والا, کام تو اللہ کرے گا. نہیں, مجھے آپ سے کام کروانا ہے. کیا کام کروانا ہے جی؟ میری جو بیٹا ہے نا اس کی بیوی نے اس پہ جادو کیا ہوا, تو وہ نام چاہتے طلاق دے, وہ طلاق نہ دے. میں نے کہا اگر بیٹا تمہارا جو ہے اس اپنی بیوی کے ساتھ, تمہاری بہو کے ساتھ خوش ہے, یہ تو اچھی بات ہے. کہتی نہیں اس نے جادو کیا ہے. میں کہا وہ کردار, اپنے کردار سے, اپنے رویے سے, اپنی محبت سے, اپنی رسپیکٹ سے, اپنے چال چلن سے, اپنے برتاؤ سے اس نے اس کو خوش کیا ہوا ہے. اس میں دکھ والی بات کون سی ہے؟ نہیں اس جادو کیا. میں کہا جادو شادو کوئی نہیں کیا, میں آپ کا کام نہیں کروں گا, نہ میں نے کرنا. یہ کیا بات ہے کہ آپ, میں کہا آپ کا بیٹا آ کے مجھے کہہ دے, وہ بھی کہہ دے, پھر بھی میں نے پہلے دن سے مشن کیا تھا کہ کسی کے طلاق, کسی کی لڑائی, اور اولاد کو ماں کے خلاف, ماں کو اولاد کے خلاف, بیوی کو بندے کے خلاف, بندے کو بیوی کے خلاف, یہ کام میں نے نہیں کرنا. اور مجھے حیرت ہوتی جب عورتیں مجھے 10 لاکھ 5 لاکھ کی آفر کرتی ہیں کہ میں اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں, میرا بیٹا جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے. مجھے خوشی, میں اندر سے اتنا خوش ہوتا ہوں یار, کتنا اچھا بیٹا ہے جو اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا. ماں باپ خلاف ہو گئے, بھائی خلاف ہو گیا, سارے خلاف ہو گیا, وہ کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے, میں خوش ہوں, میری بیوی خوش ہے, اس نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے. تو ایسی عورتوں کو ڈرنا چاہیے, کل ان کی بیٹیاں ہیں اور روزے بشر انہوں نے حساب دینا ہے. کیوں آپ پیچھے پڑ گئی؟ جادو شادو کو نہیں ہوتا, میں نہیں اس میں چکر میں پڑتا کہ جادو کے زور پہ بیوی اگر, اور دوسری بات ہے اگر کوئی بیوی جادو کے زور پہ اپنے بندے کو اپنے قریب رکھتی تو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کرتی ہے. اگر کوئی بیوی اپنے میاں پہ یہ کرتی ہے, کوئی تسبیح ذکر کرتی ہے کہ میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک رہے, میرے ساتھ لونگ رہے, کیئرنگ رہے, اور اگر کوئی ماں یہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ٹھیک رہے, تو اس کو یہ رائٹ ہے. آپ جادو ٹونے کے چکر میں یہ نہ پڑے. اور دوسری بات جو ہے, عورت ہی عورت کا گھر تباہ کرتی ہے. وہ جو دوسری عورت آتی ہے نا کسی کی لائف میں, اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. لہٰذا ایسے کام سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دونوں دنیا جو ہے محفوظ رہے. ایک اور کالر یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالمگیر ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے بھٹی صاحب سے کہ میرا کزن ہے, وہ اس کو کوئی باہر لڑکی پسند نہیں ہوئی, وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بہانے پہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے 2 بچے بھی ہیں. تو کوئی اس طرح کا ذکر اذکار بتا دیں کہ وہ اس لڑکی کے چکر میں سے نکل جائے اور اپنے گھر والوں کی طرف واپس آ جائے. جو میری بیٹی جس کی زندگی میں کڑا ٹائم آ گیا, مشکل ٹائم آ گیا, اور پہلی بات لڑائی جھگڑا بند کرے. بندے کے بعد 2 چوائسیز آ گئی, جب 2 چوائسیز ہوتی پھر کمپیئر کرتا. دوسری آنے والی بیوی تو ابھی اپنے گلیمرس پہلو دکھا رہی ہوتی ہے, گلیٹرنگ پہلو دکھا رہی ہوتی ہے, ادائیں, ناز و انداز, ہلو ہائے, کیئرنگ, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور پہلی بیوی کہتی مینوں ڈبل روٹی لیا کے دے, مینوں گروسری لیا کے دے, میرا بجلی کا بل پورا ہوگا, میری واشنگ مشین خراب ہے, میری فلانی چیز خراب ہے, اس کو ٹھیک کرو. تو پہلی بات میری بیٹی ایسی جن کو مشکل ٹائم ہے, فوری طور پہ لونگ ہو جائیں, کیئرنگ ہو جائیں, سافٹ ہو جائیں, محبت کرنے والی ہو جائیں. ساتھ یہ تسبیحیں جو میں بتاؤں گا یہ پڑھیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانی آئے. پھر میں بولتا ہوں یا ودودو یا کبیرو 500 یا 1100 بار, یا ودودو یا کبیرو 500 یا 1100 بار, اور یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 یا 1100 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار روزانہ پڑھیں. اور ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار, اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39
11 बार, और किसी चीज़ पे बंदे को 7 बार या 70 बार या 11 बार या मतीन दम करके खिलाई जाए, उस पर तस्वीर पे दम करती रहे। और जो पीछे मैंने बताया था सूरह यासीन, हर मबीन उसमें 7 मबीन है, हर मबीन 11, 21 या 41 बार पढ़ के आखिर में दुआ करे कि मेरा बंदा मेरी तरफ रजू करे। यहाँ पे दनाई से, अक्ल से, समझदारी से अगर बीवी काम लेगी तो बंदा वापस आएगा, लड़ाई झगड़ा करके तो बंदा चला जाएगा। ये तस्बीहां करे, ज़िक्र अस्कार करे और साथ अपने मिजाज में शाइस्तगी, नरमी, केयर, लव ले आए, इंशाल्लाह उसके लिए आसानी हो जाएगी। सर क्या मर्द के लिए ज़रूरी है पहली बीवी की रजामंदी लेना दूसरी शादी करने के लिए? नहीं, पाकिस्तान में तो कानून बन गया, हम उसमें अब जाएंगे, हमारी स्टेट ने ये कानून बना के कहीं ना कहीं अच्छा बनाया है। स्टेट ने ये, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इसने ये कानून बना दिया कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी से पूछे बगैर शादी कर लेता तो उसके बाद उसको कोर्ट में भी सजा। और बहुत सारे मर्द जो है ना बेचारे डरे हुए हैं इस बात से, बीवियाँ दबंग कहती तो करके वे मैं जावांगी जनाब तेनों अंदर करा देंगी जाके। तो ये पाकिस्तानी स्टेट ने ये कानून बनाया हुआ है और इस पर लोग अमल करते हैं। ठीक हो गया सर। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फातिमा अब्दुल्ला फूलनगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मैं फातिमा अब्दुल्ला फूलनगर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि मेरी शादी को 20-25 साल हो गए हैं, तो मेरे जो मियाँ हैं उनका दूसरी औरतों के साथ जाना कि तल्लक है बाहर, तो मुझे वो खर्चा नहीं देते। बहुत ज़्यादा हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जो है कि हमारी तलाक तक नौबत आ जाती कि मेरे मियाँ जो है ना कि वो सेट हो जाए। बिल्कुल ठीक है बात है। पहले मेरी बेटी ये काम करना कि पहले आपने लड़ाई झगड़ा, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, हालांकि मेरी बात मेरी बेटे को बुरी लगेगी, बेटा लड़ाई झगड़ा किसी बात का हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा उस वक्त करते जब आपने छोड़ देना किसी को। पहले मैं बार बार जो कहता हूँ ना, समझदार बंदा बगाड़ उलझे हुए मसले का हल निकालता है, किसका हल क्या है। और आम बंदा फौरी तौर पर लड़ाई करता है, इसकी लड़ाई करके मैंने गुस्सा निकालना। पहली तो बात यह कि सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए, लविंग हो जाए, केयरिंग हो जाए। एक बात बंदे के अंदर हमदर्दी पैदा करे, उससे कहे मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं गुस्सा करेंगे तो दूर हो जाएगा। एक तो ये काम एहतियात करनी है, अच्छा रवैया अपनाना है। फिर आपने सूरह पीछे जो मैंने सूरह यासीन मबीनों वाला अमल बताया वो करना है, साथ या वदूदो या कबीरो करना है, साथ बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम करना है, साथ या रकीबो या फिजो करना है। सूरह रोम की आयत नंबर 21 करनी है, सूरह ताहा की आयत नंबर 39 जो पीछे आप प्रोग्राम देख सकती हो। अब जब करेंगे इंशाल्लाह बंदे नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और वापस अपनी बीवी की तरफ रजू कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और आज जो हम लोगों ने एक सेंसिटिव इशू जो एक हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा बना हुआ है वो है डाइवोर्स का, जो कि अगर फैमिली कोर्ट्स में भी देखे जाएँ तो कम से कम 99.9% जो हैं वो केसेस जो कि डाइवोर्स के ही चल रहे हैं। जो सर ने सॉल्यूशंस बताए हैं और इसके अलावा जो सबके सवाल थे, ये मेरे ख्याल में हर घर की कहानी है। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे कल सेम टाइम पे सेम प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।